نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کا نصاب اور صدقہ فطر کی مقدار اور صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت اور صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، یعنی فضول اور بےہودہ کلام کرنے کی وجہ سے روزوں کے ثواب میں جو کمی آئی ہے وہ پوری ہو جائے اور مساکین کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہے، تو صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، تو صدقہ فطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کا جو مال ہے اس کے بڑھنا جو ہے وہ زکوٰۃ میں شرط ہے، یعنی وہ بڑھے اور اس پر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جس کے پاس موجود ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے اس کا وقت کیا ہے، اور یہاں ایک اور مسئلہ بتاتا جاؤں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا تھا یا 52.5 تولے چاندی تھی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اس کے پاس قیمت تھی، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اس وقت۔ تو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا یہ افضل وقت ہے اس کا۔ اور اگر کسی نے چاند رات کو ادا کر دیا یا رمضان المبارک میں ادا کر دیا یا رمضان المبارک سے پہلے بھی کسی نے ادا کر دیا، تب بھی اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کے شروع میں ادا کر دیا تو اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اسے عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی ادا کرنا ہوگا،
اور عید پڑھنے سے پہلے اور صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ادا کرنا ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ جب بھی وہ ادا کرے گا افضل وقت یہی ہے کہ صبح صادق، عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اور عید الفطر پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے شروع میں ادا کرتا ہے تو اس کا ادا ہو جائے گا، اور کرنا بھی رمضان کے شروع میں چاہیے تاکہ جو مساکین ہیں اور غریب ہیں وہ عید سے پہلے پہلے اپنی ضروریات کا سامان لے لیں۔ تو صدقہ فطر کے مصارف کون کون سے ہیں؟ صدقہ فطر کے مصارف کون کون سے ہیں؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور آخر میں بہت ہی اہم سوال کہ صدقہ فطر کی 2023 میں مقدار کیا ہے؟ اگر کسی نے قیمت ادا کرنی ہو تو قیمت کیا ہے، اور اگر کسی نے گندم یا جو ادا کرنے ہوں تو وہ کیا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے گندم ادا کرنی ہو یا گندم کا آٹا ادا کرنا ہو تو اس کے لیے آدھا سا ہے، آدھا سا یعنی احتیاطاً 2 کلو گرام، 2 کلو۔ اور اگر اس کی قیمت ادا کرنی ہو تو پھر 320 روپے قیمت بنتی ہے 2 کلو گرام گندم کی یا اس کے آٹا کی۔ اور اگر کسی نے جو یا اس کا آٹا فطرانے کے طور پر ادا کرنا ہو تو اس کی مقدار 1 سا ہے، احتیاطاً وہ 4 کلو بنتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 480 روپے ہے۔ اگر کسی نے جو یا اس کا آٹا دینا ہو تو اس کی مقدار 1 سا ہے، اور اگر اس نے قیمت ادا کرنی ہو ان کی تو اس کی قیمت جو ہے وہ 480 روپے ہے۔